اور جو عید کی رات ہوتی ہے نا بڑی مبارک رات ہوتی ہے. آسمانوں میں اس کا نام کیا ہے جی؟ عید کی رات کا جو ہم چاند رات جسے کہتے ہیں, کیا نام ہے آسمانوں میں؟ لیلۃ الجائزہ, انعام کی رات. حدیث کے اندر آتا ہے عیدین کی راتوں میں, عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ, ان راتوں میں جو عبادت کرے گا اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے, یعنی قیامت کا دن. یہ انعام کی رات ہے. اور اللہ رب العزت اس رات میں جو عید کی رات ہوتی ہے اور عید کے دن بڑی نعمتیں دیتے ہیں. وہ بتا دیں یا بس بند کرتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی بات پوری ہو گئی تو بتا دیں جی. بڑی مزیدار باتیں ہیں. آج کا بیان نا مزے مزے کا, میٹھا میٹھا ہے, ذرا غور کیجئے. جب عید کی صبح ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دوبارہ زمین پہ بھیجتے ہیں. شب قدر پہ آ کے چلے جاتے ہیں, عید کے دن دوبارہ آتے ہیں. چلو بھائی, تمام گلیوں میں, راستوں میں اور کناروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے بولتے ہیں جن کو جنات نہیں سن سکتے اور انسان نہیں سن سکتے, باقی مخلوق سنتی ہے, ساری مخلوق. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اس کریم رب کے دربار کی طرف چلو, درگاہ کی طرف چلو, جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصوروں کو معاف کر دینے والا ہے. اس کریم کی طرف چلو. لوگ عید کے لیے نکلتے ہیں, عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا بدلہ ان مزدوروں کا جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کی. مزدوری پوری کرنے کا کیا مطلب؟ رمضان میں روزے رکھے, تراویح روزانہ 20 رکعت پابندی سے پڑھتے رہے, کوئی غلطی ہو گئی توبہ استغفار کر لیا, سحری افطاری شوق سے کرتے رہے, زکوٰۃ صدقات ادا کرتے رہے, خیر کے کام کرتے رہے. انہوں نے پوری مزدوری کی, ان کا کیا اجر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے پوچھ لیتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک, یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے. اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا دے دی اور مغفرت عطا کر دی. میں ان سے راضی ہو گیا رمضان کے روزوں اور تراویح کی وجہ سے. کتنے نوجوان حافظ ہیں, عجیب حافظ قرآن, سن رہا ہے, سنا رہا ہے. اس نے 21ویں شب کو سنا کے پورا کیا, سن کے پورا کیا, آگے میں تراویح نہیں پڑھتا. یہ کمی آ جائے گی. یہ ڈنڈی مار رہا ہے نا تو اس کے اجر میں کمی آ جائے گی. بھئی پوری تراویح پورا مہینہ پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو میں ان سے راضی ہو گیا اور کیا کر دی؟ بخشش کر دی ان کی. یہ کس سے خطاب کیا اللہ نے؟ فرشتوں سے. فرشتوں سے پوچھا تھا نا بتاؤ کیا اجر دینا چاہیے ان کو, مزدور کو کیا مزدوری؟ انہوں نے کہا پورا پورا دے. اچھا پھر مغفرت اور رضا دے دی. اس کے بعد اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کون بندے ہیں جو عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں, عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں؟ پھر اللہ ڈائریکٹ بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگو, میرے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, آج کے دن کے اس اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو تم مانگو گے وہ میں دے دوں گا, اور دنیا کے بارے میں جو تم مانگو گے میں مصلحت کو دیکھوں. یہاں سے کیا نقطہ ملا کہ عید کی نماز کے لیے جب جا رہے ہوں, وہاں موجود ہوں, واپس آنے تک کیا مل رہا ہے؟ عید کے دن آخرت کے بارے میں جو مانگو گے دے دوں گا. تو کیا مانگیں؟ ایک ہی بات مانگیں, اللہ اے میرے مولا قیامت کے دن جنت میں آقا کا پڑوس عطا فرما. بس اور کچھ بھی مانگنے کی, اسی میں سارا کچھ آ گیا. باقی تو جو چاہے مانگے, جتنا چاہے مانگے, کوئی کمی تو نہیں ہے. نہ میں یہ کہہ رہا کہ کچھ اور مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ایک نعمت, اے اللہ بغیر عذاب اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اپنا قرب اور حضور کی کا پڑوس عطا فرما دے. سارا کچھ اس میں آ گیا. کیا جملہ ہے جی؟ بڑا آسان سا. اے اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت سے بغیر عذاب اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اپنا قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دیجئے. اس کے اندر سارا کچھ ہی نکل آیا جی. تو ہم اللہ سے یہ مانگیں, تو یہ آخرت کے بارے میں اور جو چاہے مانگیں, اپنی اولادوں کے لیے مانگیں جو مانگیں, اور دنیا کے بارے میں فرمایا کہ مانگو تو صحیح, ہاں دیتے وقت میں دیکھوں گا کہ کیا بہتر ہے. اس کے بعد اللہ بندوں سے مزید بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے گناہوں پہ ستاری کے پردے ڈالے رکھوں گا. جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری خطاؤں کے اوپر پردے ڈالے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ کا خیال کرنے کا کیا مقصد؟ ہم شریعت کا خیال رکھیں, اللہ کے حکموں کا خیال رکھیں. غلطیوں پہ اللہ معافی کر دیں گے, کوتاہیوں پہ, لیکن ہم کیا کریں؟ حکموں کا خیال رکھیں. اللہ کا حکم آ گیا سر جھکا لیں. اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میں تمہیں مجرموں کے سامنے یعنی قیامت کے دن کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا. کتنی بڑی نعمتیں عید کے دن مل رہی ہیں. اور آگے فرمان ہوتا ہے بس اب جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ, تم نے مجھے راضی کر دیا, میں تم سے راضی ہو گیا. بس فرشتے اس اجر اور ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید والے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. یہ سب نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں.